حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کا سرتاج کہا جاتا ہے۔ بڑے اللہ والے تھے، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی عبادت سب واقف ہیں۔ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے رئیس، اپنے علاقے کے بادشاہ تھے۔ ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے، اچانک آدھی رات کو چھت پر آدمی کے چلنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ چونک اٹھے کہ آدھی رات کو چھت پہ کون چل رہا؟ آواز دی، کون ہے؟ جواب آیا، آپ کا دوست ہوں۔ اچھا دوست ہو، اوپر کیا کر رہا؟ اس نے کہا، آج شام میرا اونٹ کھو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ ارے بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش ہو رہا، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ اونٹ جنگل میں گم ہو گیا ہے اور تم اسے شاہی محل میں تلاش کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، جہاں پناہ، اگر اونٹ گم شدہ محل میں تلاش کرنا خام خیالی ہے تو پھر اللہ کو بھی شاہی محل میں تلاش کرنا عقل کے خلاف ہے، یعنی شاہی عیش و عشرت میں اللہ نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ ہاتف غیبی، جو غیب سے آواز آ رہی تھی نا، وہ گم ہو گیا۔ جو کہہ رہا تھا میں آپ کا دوست ہوں، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، گم ہو گیا۔ مگر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ کون سی بات؟ کہ شاہی عیش و عشرت میں اللہ نہیں ملتے۔ سنو بھائی، توجہ سے سنو، شاہی عیش و عشرت میں اللہ نہیں ملتے۔ یہ بات دل پر اثر کر گئی۔ آپ نے اسی دن بادشاہی چھوڑ دی، جنگل کا رخ اختیار کر لیا۔ پھر دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کر جو رتبہ حاصل کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ رتبہ چھوڑنے کے، بادشاہت چھوڑنے کے بعد جو رتبہ ملا، اس نے آپ کو اولیاء کا سرتاج بنا دیا۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرانا کپڑا اپنا سی رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ کہیں سے ایک امیر آدمی جو کبھی آپ کا ملازم ہوا کرتا تھا آپ کی بادشاہت میں، وہاں سے گزرا، آپ کو دیکھ کر حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اے ابراہیم، بادشاہی چھوڑ کر یہ کیسی زندگی اختیار کر لی کہ اپنے کپڑے خود ہی سی رہے ہو؟ وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ وہ عیش و آرام والی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ دی آپ نے، اور یہ دیکھو آپ کپڑے بھی خود سی رہے ہو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دنیا کی بادشاہت کے چھوڑنے سے مجھے اس سے بھی بہتر بادشاہی حاصل ہو گئی۔ وہ امیر زادے نے عرض کیا، وہ کیسے؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی، جس سے وہ کپڑا سی رہے تھے نا، دریا میں پھینک دی اور بلند آواز سے کہا کہ میری سوئی لاؤ۔ کیا کہا؟ میری سوئی لاؤ۔ چنانچہ بہت سی مچھلیوں نے اپنے منہ میں سنہرے رنگ کی سوئیاں لیں اور منہ پانی سے باہر نکال دیا اور کہا، لے لیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں چاہیے مچھلیوں، مجھے تو اپنی ہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی۔ تو ایک مچھلی نے وہی سوئی نکال کر منہ باہر کر دیا اور کہا، لے لیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں بھی اب بتاؤ، وہ حکومت بہتر تھی یا یہ حکومت بہتر ہے؟ بتاؤ، وہ حکومت بہتر تھی یا یہ حکومت بہتر ہے؟ جب تک انسان ظاہر کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا، میرے محترم دوستو، عزیز و بھائی، جب تک انسان ظاہر کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا، باطن اور روحانی ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر انسان جب صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں
اور اسی طرح غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ سر جھکانے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی اللہ کے حکم سے ہے، پھولوں میں خوشبو اللہ نے پیدا کی، پھولوں میں رنگت اللہ نے ڈالی، میووں میں مٹھاس اللہ نے پیدا کی، غلوں کا پکنا، کانوں میں سونے چاندی کا تیار ہونا، پہاڑوں میں جواہرات کا پیدا ہونا، جانوروں سے دودھ کا جاری ہونا، شہد کی مکھی سے میٹھا شہد ملنا، یہ سب میرے اللہ کی قدرتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اس کے سامنے کسی چیز کی عظمت نہیں رہتی۔ جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اس کے سامنے کسی چیز کی عظمت نہیں رہتی۔ اللہ کو دیکھیں ہر معاملے میں۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شاہ ہرقل نے جواہرات بھیجے۔ جب وہ موتی جواہرات مدینہ طیبہ پہنچے، آپ نے ان کی قیمت مدینہ منورہ کے جوہریوں سے لگوائی۔ سب جوہریوں نے کہا کہ ان کی قیمت تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ان کی قیمت ہم تو ادا بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین یہ ہدیہ مبارک ہو، کیونکہ اس کی قیمت کوئی بھی نہیں ادا کر۔ فرمایا میرے لیے یہ موتی کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ جب تک سارے جہان کے مسلمان اجازت نہ دیں میرے لیے یہ درست نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا بتاؤ اگر وہ اجازت بھی دے دیں تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ابھی تک ماں کے پیٹ میں یا باپ کی پیٹھ میں انصار اور مہاجرین کی اولاد میں سے ہیں، اور عمر میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ قیامت کے دن ان بچوں کی حق تلفی کی جواب دہی کر سکے۔ پھر حکم دیا ان موتیوں کو فروخت کر دیا جائے اور ان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ دنیا انسان کو طبعاً مرغوب ہے، مگر اس مرغوب کو جو اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا اسے اللہ تعالی جنت نصیب فرمائیں گے۔ توجہ سے بھائی بات سننا، دنیا انسان کو طبعاً مرغوب ہے، مگر اس مرغوب کو یعنی دنیا کو جو اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا اسے اللہ تعالی جنت نصیب فرمائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بھلا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس وجی کو خواہش سے روکا تو اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ عام مسلمان گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تاکہ جنت حاصل ہو۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت حاصل ہو۔ صدقہ کیوں دیتے؟ جنت حاصل ہو۔ روزہ کیوں رکھتے؟ جنت حاصل ہو۔ حج کیوں کرتے؟ زکوٰۃ کیوں دیتے؟ جنت حاصل ہو۔ عام مسلمان گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں تاکہ جنت حاصل ہو، مگر اہل اللہ اور خواص تو نیک اعمال جنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، عزیزو، بھائیو، عیش و عشرت میں اللہ نہیں ملتے۔ تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، اور اس مشقت کو برداشت کرنا ہے، اور جو ناگوار واقعات پیش آئیں اس پر صبر کرنا ہے، پھر اللہ ملتے ہیں، پھر اللہ ملتے ہیں، پھر اللہ ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھائیں، پڑھیں، صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، کیسی محنت ہے، کیسی مشقت ہے،
کیسا صبر ہے، آزمائشیں ہیں، اور سب کے بعد اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا۔ کسی کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، کسی کو حضرت جبریل علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں، کسی کو حضور کے پڑوس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم کا لقب دیا جا رہا ہے۔ یہ بات کو ذہن میں بٹھا لیں، میں بھی آپ بھی، کہ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ نہیں ملتے، کچھ قربان کرنا پڑے گا، کچھ اللہ کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، کچھ اللہ کو دینا پڑے گا، کچھ لگانا پڑے گا اس کے راستے میں، اس کی مخلوق پر خرچ کرنا پڑے گا۔ عیش و عشرت گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس لیے میانہ روی بہترین ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔